بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے فاتح خیبر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چونکہ 21 رمضان شریف کو آپ کی شہادت ہے تو اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ بلا شک و شبہ حضرت سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول علیہ السلام، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے تو کافی سارا وقت درکار ہے آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لحاظ سے۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جن کے نکاح میں ہو، اس شخصیت کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، کوئی شخص کائنات میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کریم رب نے مولا علی سرکار کو کیا مقام اور عظمت عطا فرمائی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس خود حضرت سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت و عقیدت فرماتے، اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جن کی محبت کو حضور علیہ السلام نے اپنی محبت فرمایا اور جن کے بغض کو سرکار نے اپنا بغض فرمایا۔ من احب علی فقط احبنی، سرکار نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ فرمایا ومن ابغض علی فقط ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے محمد سے بغض رکھا۔ استغفر اللہ، سرکار سے جس نے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کے بارے رضی اللہ تعالیٰ کے بارے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے جس حضرت علی کے متعلق یہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں احادیث کثیر انداز میں یہ نبی کریم علیہ السلام نے سرکار مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے لحاظ سے بیان فرمائی۔ پھر فاتح خیبر کے لحاظ سے ایک منفرد یہ شان آپ کو عطا کی گئی کہ اللہ کریم جل جلالہ کی مدد اور نصرت سے آپ فاتح خیبر تھے، خیبر کے قلعے کو آپ نے فتح کیا، اور خیبر کا وہ وزنی دروازہ کہ جس پر علماء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں جنہوں نے اس بات کا اقرار و اعتراف کیا کہ وہ دروازہ خیبر کا 40 بندہ اور ایک قول کے مطابق 70 بندہ دنیا کائنات کا طاقتور جمع کر لیا جائے تو وہ اس دروازے کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ سرکار مولا علی پاک نے اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اکھاڑنا اور اٹھا کر پھینکنا یہ بڑے دور کی بات ہے، جس دروازے کو ہلانے والا 70 بندہ موجود ہو پھر وہ دروازہ ہل بھی نہ سکے، مولا علی اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، اکھاڑتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، تو پھر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ نے کس انداز میں تقویت طاقت سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شیر خدا ہیں، خدا کے شیر ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی سرکار کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے جس طرح طاقت اللہ نے جبریل علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو زندگی کے مختلف پہلو، عاجزی، انکساری، گھر میں سادہ انداز میں رہنا، پھر گھر کے کام کاج خود کرنا، پھر یہی سلسلہ آپ کی زوجہ محترمہ بنت رسول سرکار مدینہ علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر بھی موجود تھا۔ سارا کام گھر کا خود کرتی، چکی چلاتی، اللہ کا قرآن پاک پڑھتی، اور ایک طویل روایت امام بخاری نے جس کو نقل کیا کہ جب آپ کے ہاتھ مبارک پر سیدہ خاتون جنت پاک کے ہاتھ مبارک پر وہ خراب ہو گئے، مطلب لال ہو گئے کام کر کے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خادمہ دیں تاکہ میں ان سے گھر کے کام کرواؤں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے وظیفہ بتایا تھا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، فرمایا اس سے تمہارے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ علماء نے یہ وظیفہ حضور علیہ السلام کی امت تک پہنچایا کہ آج بھی اگر کوئی شخص مرد یا عورت تھک جائے، جسم میں تھکاوٹ آئے، پریشانی آئے اور اس کے جسم بوجھل ہو جائے، تو سوتے وقت اگر ان تسبیحات فاطمہ کو پڑھ لے گا تو اللہ پاک جل جلالہ تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ المختصر، سرکار مولا علی پاک نے اپنی زندگی کو انتہائی سادگی کے ساتھ بسر کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، عقیدت کا جو تعلق تھا وہ جان سے بھی بڑھ کر تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس کھانے کو کوئی شے موجود نہ تھی، یہودی کے باغ میں سرکار مولا علی پاک نے کام کیا، وہاں سے کھجوریں لائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش کی گئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کام کیسے کیا؟ سرکار مولا علی کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل جان سے بڑھ کر ان ہستیوں سے پیار کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، پھر زہد، پھر تقوی، انداز عبادت، خشوع خضوع، یہ تمام چیزیں سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی میں موجود تھیں، اور بالخصوص آپ کی جو علمی کیفیت ہے، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین درجنوں کے حساب سے جن کی تعداد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وقت کے اندر سب سے زیادہ سنت کی تعلیمات کو جاننے والا اگر کوئی شخص ہم نے پایا ہے تو وہ داماد رسول سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہیں جو سب سے زیادہ علم کو جانتے تھے۔ پھر علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے اللہ پاک نے خاص فضل و کرم سے آپ کو یہ شان اور عطا فرمائے کہ آپ ظاہری علم بھی جانتے تھے اللہ کی عطا سے، اور آج سرکار باطنی علم بھی جانتے تھے اللہ کی عطا سے، یعنی کہ ظاہری اور باطنی علوم اللہ پاک جل جلالہ نے سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ پھر ان میں سب سے جو بڑی خصوصیت تھی کہ فیصلہ کرنے کے لحاظ سے سرکار مولا علی پاک کی جو ہستی ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، کہ جس انداز میں آپ فیصلے کیا کرتے تھے، اعدلوا اقرب للتقوی، اللہ بھی کہتے ہیں عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل و انصاف کے مطابق آپ اپنے دور کے اندر فیصلے کیا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے خاص قسم کی تجلی کا نزول سرکار مولا علی پر تھا، اور خاص قسم کا کمال انداز میں حافظہ آپ کے پاس موجود تھا، حافظے میں ایک عروج موجود تھا، تقویت موجود تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یمن کی طرف قاضی بنا کر سرکار مولا علی پاک کو بھیجا گیا لوگوں کے مابین فیصلہ کروانے کے لحاظ سے، سرکار مولا علی پاک جا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے بلایا۔ سرکار مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ فیصلے میں کیسے کروں گا، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور سرکار علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا یا اللہ علی کہ جو ہے نا زبان کے اندر تاثیر پیدا فرما اور اس کی علم میں برکت عطا فرما۔ یہ شرح صدر اور یہ برکت اور یہ حافظے میں تقویت، کمال کا حافظہ، یہ سارا حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا توسل تھا۔ کمال درجے کی ذہانت، فطانت اللہ کریم جل جلالہ نے سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ سرکار علی پاک خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعا کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ میں جو فیصلہ کروں گا اس فیصلے کے اندر کسی لحاظ سے کوئی تردد، شک، شبہ نہیں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے میں ہر فیصلہ بآسانی جو ہے وہ کر سکوں گا۔ آپ کے فیصلے چونکہ مشہور ہیں، 18 سالہ جوان ایک شخص مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے پہلی بات یہی کی کہ میری والدہ صاحبہ نے 9 ماہ مجھے پیٹ میں رکھا، 2 سال میری ماں نے دودھ پلایا ہے، میری ماں ہے، لیکن 18 سال کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ جیسی میں گھر گیا، مطلب جوان تھا، اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے دھکے نکالے، میری ماں نے مجھے باہر نکالا اور میری ماں نے مجھے بیٹا سمجھنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس بات کا اقرار اعتراف نہیں کرتی کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ وہ جوان شخص سرکار مولا علی پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور میں پریشان ہوں، میرے حق میں فیصلہ کریں۔ وہ واقعی میری ماں ہے، لیکن میری ماں
مجھے بیٹا کہنے سے انکار کر رہی ہے، اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، ماں کی محبت عقیدت کیسے ملے گی، ماں سے پیار مجھے کیسے نصیب ہوگا۔ سرکار مولا علی پاک نے حکم دیا کہ اس شخص کی ماں کو بلایا جائے۔ جیسے ہی وہ عورت سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نا، تو سرکار مولا علی پاک نے پوچھا، فرمایا بتا عورت، کیا واقعی تو اس بچے کی ماں ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، تو کیا اس کا اقرار و اعتراف کرتی ہے؟ اس عورت نے کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ 40 مصنوعی جھوٹے گواہ عورت ساتھ لے کر آئی، صرف یہی بتانے کے لیے کہ یہ جوان بیٹا اس کا بیٹا نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس عورت نے 4 سگے بھائیوں کو بھی ساتھ بلایا، جو کس قسم کے کیا تھے، گواہ تھے۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ جو بیٹا ہے یہ ہماری بہن کا بیٹا نہیں، یہ ہمارا بھانجا نہیں، ہم اس کے ماموں نہیں۔ اب سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس انداز میں خوبصورت فیصلہ فرمایا۔ آپ نے اپنے غلام قمبر سے کہا کہ 400 درہم جو ہے وہ نقد نکالے جائیں میرے مال میں سے، اور مولا علی پاک نے فرمایا کہ یہ 400 درہم جو ہے یہ میں اس جوان کے حوالے کرتا ہوں، اور تمام گواہوں کی موجودگی میں اس جوان بچے کا نکاح اس عورت کے ساتھ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ جب یہ بات کی، اس جوان نے اپنے ہاتھوں پہ وہ دینار پکڑے اور جا کر عورت کی جھولی میں بطور حق مہر ڈالے، اور نکاح قریب تھا کہ سرکار مولا علی پاک پڑھتے، فوراً وہ اٹھ کھڑی ہوئی عورت اور اس نے دینار کو نیچے گرایا، اور اس نے سرکار مولا علی پاک سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ ہو جائے؟ اللہ کا قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ماں کا نکاح بچے کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ کیا جا سکے۔ سرکار مولا علی پاک مسکرا پڑے، فرمایا ہم نے تجھے سمجھایا تھا کہ تو مان جا باقی تو اس بچے کی ماں ہے، لیکن تو نہیں مانے۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ جس مقام پر یہ بات موجود ہے کہ بچے کا ماں کے ساتھ، ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اسی قرآن پاک کے اندر موجود ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ کمال انداز میں آپ اپنے دور کے اندر فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کی اولاد پاک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ پاک نے خاص قسم کا حافظ کے لحاظ سے عروج کمال عطا فرمایا تھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، حق اور باطل کیا ہے، حق اور باطل میں فرق کیا ہے؟ اب علماء سے جب یہ سوال پوچھا جائے نا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہم درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے دلائل پیش کریں گے کہ حق یہ چیز ہے، درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے لحاظ سے ہم دلائل پیش کریں گے کہ یہ چیز باطل ہے۔ اور اگر ہم سے کوئی شخص پوچھ لے کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے، تو ہم کہیں گے جی باطل زمین پہ ہے، حق آسمان پہ۔ زمین سے لے کر آسمان تک یہ بہت بڑا فاصلہ ہے حق اور باطل کے درمیان۔ لیکن یہی جب مسئلہ امام حسن مجتبی جو مولا علی سرکار کے بیٹے ہیں ان تک پہنچا، آپ نے چند ساعتوں میں اس کا خوبصورت حل عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا باطل کا جو تعلق ہے وہ ہمارے کان کے ساتھ ہے، ہم کان سے بات سنیں، وہ اس میں احتمال ہے کہ یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ حق کا جو تعلق ہے وہ آنکھ کے ساتھ ہے، جس چیز کو بندہ دیکھ لے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اس شخص نے پوچھا جی اس میں ٹوٹل فرق کتنا ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرق ہے، فرمایا ٹوٹل جو فرق ہے حق اور باطل کے درمیان وہ فقط 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ اس نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا حق کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے، باطل کا تعلق کان کے ساتھ ہے، ان کے درمیان جو ٹوٹل فاصلہ بنتا ہے وہ ٹوٹل 4 انگلیوں کا فاصلہ بنتا ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ اب ہمارے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو وہ ہزاروں دلیلیں دیتا، پھر سائنس کی تحقیق، پھر ہزاروں کلومیٹر کے حساب سے، لاکھوں کلومیٹر کے حساب سے، یہ ایک بندہ چاند تک پہنچنے میں اتنا ٹائم لگاتا، یہ بڑی بڑی دوربین اور بڑے بڑے حساب و کتاب لگائے جاتے۔ لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹی سی بات کے اندر فرما دیا زمین سے لے کر آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا کہ جب مظلوم کے منہ سے آہ نکلتی ہے، یہ آہ کا جو فاصلہ ہے، یہ جو لفظ آہ ہے، بس یہی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، کیونکہ مظلوم کے منہ سے جو آہ نکلتی ہے وہ فوراً
بلا حجاب اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی ہے۔ تو بارکیف المختصر سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ قوت حافظہ، پھر آپ کے فیصلے مشہور، اور اس پر چونکہ لمبی باتیں ہیں اور اس پر پورا ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو پھر ہم کسی حصہ میں بیان کریں گے۔ 21 رمضان شریف نماز فجر کے لیے سرکار مولا علی پاک گھر سے نکلے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سنت فجر ادا فرما رہے تھے، 2 سنتیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، ایک رکعت آپ نے مکمل کی اور دوسری رکعت کی ابتدا میں تھے۔ خارجی ابن ملجم نامی وہ شخص، بدبخت بے دین شخص، وہ اٹھا اور اس نے سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے کے اوپر حملہ کیا، جس کی بدولت آپ زمین پہ گر گئے اور خون کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ کی داڑھی مبارک سرخ و تر ہو جاتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھاگتے بھاگتے آئے، جب پتہ چلا کہ ہمارے والد گرامی پر حملہ ہوا ہے تو سرکار مولا علی پاک نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا بیٹے امام حسن یہ لوگ کھڑے ہیں، ان کو پہلے نماز پڑھاؤ، نماز کے بعد میری فکر کرنا۔ سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہ حملہ ہوا تو آپ نے روئے، اور آپ روئے تو کسی نے پوچھا آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، بس رسول اللہ علیہ السلام کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 شخص بدبخت ہیں، ایک بدبخت وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں، وہ دنیا میں بدترین شخص ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بدبخت وہ شخص ہے، فرمایا جو اے علی تجھے کیا کرے گا؟ شہید کرے گا، تجھ پر حملہ کرے گا۔ اس سے مراد سرکار مدینہ علیہ السلام کی ابن ملجم وہ خارجی شخص تھا جس نے سرکار مولا علی پاک پر حملہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج باقی رسول اللہ علیہ السلام کی بات سچی ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دور میں یہ خبر دی تھی، سرکار مولا علی پاک جب زندہ تھے آپ نے فرما دیا تھا کہ شہید کیے جاؤ گے، اس کے بعد آپ کا چہرہ اور جو داڑھی ہے وہ خون سے تر کی جائے گی، تر ہو جائے گی۔ تو ویسے ہی ہوا، حملہ ہونے کے بعد آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر، آپ کا چہرہ مبارک بھی خون سے تر ہو گیا۔ تو اس انداز میں 21 رمضان شریف آپ کی شہادت ہے۔ میں پورے اہل اسلام میں بسنے والے تمام حضرات سے التجا کروں گا کہ سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے روز آپ کی بارگاہ میں ضرور ہدیہ خراج تحسین، خراج عقیدت، ہدیہ ایصال ثواب کا ضرور بالضرور انتظام و اہتمام کیجیے، اور یقیناً ہمارے یہ تحائف ایصال ثواب کی ان مقدس ہستیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان مقدس اور پاکیزہ لوگوں کی بارگاہ میں ہدیہ ایصال ثواب کرنے سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے درجات بلند کرے گا، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ ہے۔ سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور عقیدت یہ اہل سنت کی پہچان ہے، یہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہمارے ایمان کا سکون ہے، ہمارے ایمان کی چاشنی ہے، ہمارے ایمان کا نور ہے، ہمارے ایمان کے کامل ہونے کا سبب توسل وسیلہ ہے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود رسول اللہ علیہ السلام محبت فرماتے تھے، تو امت کا بھی کام ہے کہ مولا علی پاک سے سچی محبت عقیدت بھی کی جائے، اور سرکار مولا علی پاک کی جو تعلیمات ہیں، جس طرح حضور نے فرمایا علی کا تعلق قرآن کے ساتھ، قرآن کا تعلق علی کے ساتھ ہے، یہ لازم ملزوم، تو دونوں چیزوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ بھی اور سرکار مولا علی کے ساتھ بھی۔ کوئی شخص قرآن پڑھے علی کا ذکر چھوڑ دے، علی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دے، وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص اگر فقط علی 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 کرتے رہے اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے، وہ شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعلیمات یہ اصحاب رسول پر تان نہ کی جائے، تشنیع نہ کی جائے، گالی نہ دی جائے، تہمت نہ لگائی جائے، شراب نہ پی جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے زکوٰۃ کو ادا کرو، نماز پڑھو، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، ان پر بھی عمل ہو اور ساتھ ساتھ علی 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 بھی کیا جائے، تو پھر انشاءاللہ یہ جو ذکر ہے نا یہ بڑا فائدہ دے گا دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔